السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رکوع نمبر 11 پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا اور ہم نے پے در پہ بھیجے، من بعدہ اس کے بعد، بالرسل رسول، اور البتہ تحقیق ہم نے یا یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور ہم نے اس کے بعد اور بھی رسول بھیجے یا پے در پہ رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو یا مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دیں، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے اس کی تائید، اس کی مدد روح القدس کے ذریعے کی۔ اب عیسائیوں کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے، نصرانی کیوں کہتے ہیں، تو اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو ناصرہ یا نصران شہر میں یہ رہتے تھے، اس لیے ان کو نصرانی کہا جاتا ہے، اور عیسائی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور حضرت روح القدس کے ذریعے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی مدد فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے دیے تھے، جیسے مردوں کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، مادرزاد اندھا جو بچپن سے ہی اندھا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ گھر میں جو بھی ذخیرہ ہوتا تھا، گھر میں جو چیز ہوتی تھی اس کے بارے میں پہلے بتلا دیا کرتے تھے کہ اچھا تم نے یہ گھر میں جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی جو برس کی بیماری کا مریض ہوتا تھا، یعنی آدھا جسم سفید ہو جاتا ہے، آدھا نارمل کلر کا ہوتا ہے، تو اس کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ان کو 9 معجزات دیے گئے تھے، اور وہ 9 پارے کے اندر ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ افکلما جاءکم جب بھی تمہارے پاس آئے رسول بما لا تہویٰ جو تمہاری خواہش کے مطابق نہ تھا، جو تمہیں نہ بھایا انفسکم تمہیں، استکبرتم تم نے تکبر کیا، اور جب بھی تمہارے پاس رسول آئے تو جو تمہیں نہ بھایا تو تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم تم نے ایک فریق کو جھٹلایا، یعنی ایک انبیاء کا جو گروہ تھا اس کو تم نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے، یعنی کچھ کو تم نے قتل کر ڈالا اور کچھ کو تم نے جھٹلایا۔ وقالوا اور وہ کہنے لگے، قلوبنا غلف ہمارے تو دل پردے میں ہیں، بل لعنہم اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون بس بہت کم جو ایمان لانے والے ہیں۔ اب قلوب یہ غلف کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی ہمارے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر اب مہر لگا دی ہے، کہ ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اب ان کے دل میں اور کچھ داخل نہیں ہوگا، یعنی کفر ہی ہوگا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس تھی، یعنی اگر ان کے پاس تورات تھی تو قرآن پاک اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اگر انجیل تھی تو بھی قرآن پاک، زبور تھی تو انجیل یعنی قرآن پاک اس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ اس سے پہلے کافر لوگوں پر فتح کی دعا مانگتے تھے، یعنی یہ جو یہودی ہیں، یہ کافر لوگ پہلے فتح کی دعا کافروں پر یہودی لوگ فتح کی دعا مانگتے تھے، وہ اس لیے کہ جب مدینہ کے اندر مکہ کے اندر مدینہ کے اندر مشرکین اور یہود بھی آباد تھے، تو وہ مسلمانوں کو، یعنی اس وقت مسلمان تو تھے نہیں، لیکن مشرکین کو بار بار یہ طعنہ دیتے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور ہم اس کی پیروی کریں گے، ہماری کتابوں کے اندر اس کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، ہم پھر تم پر غالب آ جائیں گے۔ پھر جب آپ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے تو آپ علیہ السلام کی پیروی نہیں کی، کیونکہ آپ علیہ السلام ان کی نسل سے نہیں آئے تھے، کیونکہ عرب سے آ گئے تھے بن کے، لیکن جو دوسرے ہیں مشرکین ہیں انہوں نے آپ علیہ السلام کی پیروی کر لی۔ اگر فلما جاءہم پس جب ان کے پاس آ گئی، ما عرفوا کفروا بہ پس جب ان کے پاس آ گیا جو انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا کفر کیا، یعنی پچھلی کتابوں کے اندر لکھ دیا گیا تھا کہ انہوں نے کفر کیا ہے، یعنی پچھلی کتابوں کے اندر لکھ دیا گیا تھا کہ یہ کوالٹیز یہ چیزیں نبی کے اندر ہوں گی جو نبی بن کر آئیں گے، آخری نبی،
اب جب پچھلی کتابوں کے اندر انہوں نے پڑھا ہوا تھا اور آپ علیہ السلام آ گئے تو اور آپ علیہ السلام کے اندر انہوں نے وہ نشانیاں دیکھ لی، لیکن پھر بھی انہوں نے کفر کیا، اور کفر آپس میں ضد کی وجہ سے کی ہے، آپس میں حسد کی وجہ سے کیا ہے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت کافروں پر ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب، سو برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یہ کہ انہوں نے کفر کیا اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، بغین آپس میں ضد کی وجہ سے، یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نازل کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یعنی اب عرب میں سے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نبوت نازل کی گئی تو کفار جو تھے یعنی یہودی، انہوں نے آپس میں ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے کہ نبوت عرب کے اندر آ گئی ہے، تو اس وجہ سے جب مسلمان نہ ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے ہی چاہتا ہے اپنے فضل سے یعنی نبوت عطا فرماتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، فباؤوا بغضب علی غضب، تو پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ پہلا غضب یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر جو پیشن گوئیاں کی گئی تھیں اس پر مطلب ایمان نہیں لائے، یعنی اس کو انہوں نے جھٹلایا، اور دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ علیہ السلام پر انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ والکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا رسوائی والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور وہ اس کے علاوہ کا کفر کرتے ہیں، اور وہ حق ہے مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس کتابیں ہیں، یعنی یہ قرآن پاک پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم تو جو ہم پر نازل کیا گیا اسی پر ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قل، آپ علیہ السلام فرما دیجیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر آپ علیہ السلام فرما دیجیے کہ پھر تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے تھے اگر تم مومنین تھے، یعنی تم نے جو نبی آئے تھے ان کو کیوں قتل کیا ہے، اچھا قرآن پر تم ایمان نہیں لاتے تو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ یہ بھی ہم باقاعدہ پڑھ بھی چکے ہیں پیچھے، اور انشاءاللہ آگے بھی آئے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ لے لو جو تم کو ہم نے دیا ہے قوت کے ساتھ، یا پکڑ لو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو وہ کہنے لگے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اشربوا پلانے کے معنی میں آتا ہے، یعنی رچ بس گئی تھی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ قل، آپ علیہ السلام فرما دیجیے، بئس ما، سو برا ہے یہ امرکم بھی ایمانکم، جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ قل، آپ علیہ السلام فرما دیجیے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس اور لوگوں کے سوا خاص ہے تو پس تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ مباہلے کی دعوت دی جا رہی ہے کفار کو، یعنی آپ علیہ السلام مباہلہ ان کے ساتھ کریں کہ آؤ التجا کرتے ہیں اللہ سے، دعا کرتے ہیں کہ جو بھی حق پر ہے اس کے علاوہ جو جھوٹ پر ہے وہ تباہ ہو جائے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو یہود تھے، کفار تھے، وہ جانتے تھے آپ علیہ السلام حق ہیں، اس لیے وہ آپ علیہ السلام کے خلاف یہودی مباہلے کے لیے نہیں آئے۔ آگے پھر کہا جا رہا ہے کہ تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ہرگز بھی وہ تمنا نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کبھی بھی وہ موت کی تمنا کریں گے بسبب اس کے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، یعنی موت کی کبھی بھی وہ تمنا نہیں کریں گے بسبب اس کے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو آگے بھیجا ہے، یعنی اب ظاہر سی بات ہے برے اعمال بھیجے اپنے ہاتھوں سے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کا جاننے والا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، اور البتہ آپ ان کو زندگی پر زیادہ حریص پائیں گے، یعنی زیادہ لالچی پائیں گے، یہ چاہتے ہیں کہ مطلب ہر ایک کو زیادہ عمر دی جائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرک لوگوں کو، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال عمر دیا جائے۔
کہ ان میں سے ہر ایک چاہتے ہیں کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور اس کا عمر دیا جانا اس کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، یعنی 1000 سال بھی آپ عمر دیے جائیں لیکن آپ نے مرنا تو ہے آخر، تو آپ کو عذاب تو ہوگا ہی صحیح، تو اسی 1000 سال عمر دیا جانا بھی عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں یا ان کے کاموں کو دیکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔